الغوث الغوث کیا ہے نا، خدا کی قسم جب میں یہ جملے پڑھتا ہوں الغوث، مجھے ایک غریب کا استغاثہ یاد آ جاتا ہے۔ نہیں، تاریخ کا میں نے مقتل کا ایک پہلو بیان کرنا ہے۔ وہ کون غریب ہے جسے دنیا حسین کہتی ہے؟ آپ نے استغاثہ کیا ہے نا، حسین نے بھی، میں جملے کہوں عزادارو، جب لاشیں اٹھا کے تھک گیا حسین، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی عباس کا لاشا، کبھی ام البنین کے شہزادوں کے لاشیں، جملہ تو میں نے کہنا ہے، اجرکم اللہ زادارو، جب لاشیں اٹھا کے تھک گیا نا حسین، میں ٹھہر گیا ہوں، پھر غریب نے آپ نے استغاثہ کیا نا، آج شب قدر زادارو غریب نے استغاثہ کیا، حال میں ناصر ینصرنا، حال میں مغیث یغیثنا، شب قدر ہے استغاثہ پڑھ رہا ہوں، حال میں ذابر یذب عن حرم رسول اللہ، ادھر حسین نے کہا کوئی ہے مدد کرنے والا، عزادارو ادھر صحرائے کربلا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے، کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا لاشا اٹھا، کہیں سے قاسم کے یتیم ٹکڑے اٹھے، کہیں سے دیر فرات کے کنارے سے ایک بغیر بازوؤں کے لاشا پہلو بدلنے لگا۔ اجرکم اللہ، آخری آدمی تک توسل کر کے جانا، خالی ہاتھ نہ جانا۔ میرے اللہ تجھے ابو الفضل العباس کا واسطہ، آج کوئی حاجت مند دامن مراد خالی نہ لے جائے، آج کوئی حاجت مند اپنا دامن مراد خالی نہ لے جائے، ایک دوسرے کو دعا کرو، ایک طرف دیکھ کر ایک دوسرے کو دعا کرو، میرے اللہ جو مومن جو حاجت لے آئے میرے اللہ اسے دے دے، پروردگار عالم عطا فرما دے۔ عزادارو جب لاشیں تڑپنے لگے، عزادارو ایک منظر اور حسین کے سامنے آیا، عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا جہاں حسین کھڑے تھے، میں ٹھہر گیا تاکہ توسل ہو جائے، جہاں غریب نے کھڑا ہو کے، جہاں کھڑے ہو کے حسین نے استغاثہ کیا، خدا کی قسم میری طرف دیکھو، اگر آپ کے بھائی کو بیٹے کو کوئی تماچا مارے، زندگی بھر اس کے چہرے پر نظریں نہیں جما کے دیکھتے ہو، عزادارو جہاں حسین کھڑے تھے، غریب جب نگاہیں اٹھاتا تھا کہیں علی اکبر کا قاتل نظر آتا۔ آزاد کرو آوازوں کو جو بین کر کے رو سکتے ہو، کہیں سے قاسم کے قاتل نظر آتے، کہیں عباس کے قاتل نظر آتے، بڑا غریب ہے حسین عزادارو، قاتلوں کے سامنے حسین کھڑا ہے، اس سے بڑا غربت کا جملہ کہوں عزادارو، اس سے بڑا غربت کا جملہ یہ ہے عزادارو، میں بڑا اس جملے پہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، یہ جملہ میرے سامنے آیا، ایک اور غربت کا میں نے جملہ پڑھا، آج تک اگر کسی کے گھر سے جنازہ اٹھا ہو، ہمسائے احتیاط سے نہ، چلو میں آج کی مثال دیتا ہوں، موبائل کی آواز بھی آہستہ رکھتے ہیں، ان کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے، عزادارو کوئی اتنا غریب تھا حسین، عزادارو حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا تھا، یہ ظالم ڈھول بجاتے تھے، حسین عباس کے بازو اٹھا رہا تھا، یہ ظالم طبل بجاتے تھے، تانے دیتے کہاں گیا تیری آنکھوں کا نور علی اکبر، کہاں گیا تیرا زور کمر عباس۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب یہ توسل کرتے ہو کہ میرے اللہ جو مانگا ان ہستیوں کے صدقے میں دے دے۔ میرے اللہ خود ہی تو کہا ہے میں کریم ہوں، میرے یہاں بخل نہیں ہے۔ باعزت زندگی، باعزت گھر، باعزت سواری، شرح صدر، والدین، مرحومین، سب کو یاد رکھو۔ آزادارو بس اتنا جملہ کہتا ہوں، آزادارو جب حسین نے استغاثہ کیا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب حسین نے استغاثہ کیا ایک مرتبہ ماحول کیسا تھا، آزادارو طبل بج رہے تھے، آزادارو شور اٹھا ہوا تھا، شور تھا، آزادارو طبل بج رہے تھے۔ ایک مرتبہ غریب کے کانوں پر خیمے سے بہنوں کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی نہیں بیٹھا ثانیہ زہرا کو رونے والا، بہنوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین نے راہوار کا رخ بدلا۔ آپ کیا رو رہے ہیں بہن کر کے؟ میں بھی نہیں رو سکتا۔ سنو نا میں جملہ کہوں، آزادارو جہاں طبل بج رہے ہوں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں، جہاں آواز ایک ہی سنائی دیتی ہو، مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اجرکم اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، تھکے ہوئے مجمع میں تو پڑھا ہی نہیں کبھی۔ آزادارو بہنوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں پر آئی۔ آزادارو جب حسین کے کانوں پہ بہنوں کے رونے کی آواز آئی، زخمی حسین نے راہوار کا رخ بدلا۔ اللہ اللہ، زخمی، میں کہہ گیا جملہ سنا ہی نہیں آپ نے۔ آزادارو سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا آپ کا بابا کتنا زخمی تھا؟ رونا ہے کہوں جملہ؟ آزادارو دو روایت کے میں نے جملے پڑھے۔ آزادارو پہلا جملہ یہ پڑھا، حسین اتنے زخمی تھے، آزادارو جب حسین سانس لیتے تھے زرہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ شام میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا، تھک گئے ہیں آپ لیکن توسل کرو نا ذرا، توسل کرو۔ شام میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ کا بابا کتنا زخمی تھا؟ آزادارو سید سجاد نے ایسے انگوٹھی اتار کے پوچھنے والے کے سامنے کی، کہا اس انگوٹھی کا نگینہ دیکھ رہے ہو؟ کہتا جی سید سجاد دیکھ رہا ہوں۔ کہا میرے بابا کے نورانی بدن پر اس نگینہ کے برابر بھی جگہ خالی نہ تھی، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم، تلواروں کے زخم، کہا میرے غریب بابا کے بدن پر نکیلے پتھروں کے زخم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ ہے۔ آزادار توسل کرو ذرا۔ آزادار ایک مرتبہ جب راہوار خیمے میں آیا نا، حسین نے رخ بدلا تھا، راہوار خیمے میں دو جملے اور کہہ رہا ہوں، اور اتنا بڑا توسل کر رہا ہوں کہ ہر امید اور ہر عزادار اور شب بیدار اپنی حاجت لے جائے گا۔ در اہل بیت سے زیارت کربلا مانگ لینا، زیارت اربعین مانگ لینا۔ ہاں عزادار کچھ مومنین بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، ظاہر ہے ہم نے مانگنا ہے، جو گداگر ہے وہ ہر چیز مانگتا ہے۔ عزادارو جب حسین نے نہ راہوار کا رخ بدل کے خیمے میں قدم رکھا نا، عزادارو منظر کیسا تھا، درمیان میں علی اصغر، کوئی نہیں بیٹھا اولاد والا، چاروں طرف بیبیاں بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور رباب آگے بڑھی نا، بڑھ کے اپنے آپ کو ٹھہر گیا۔ میں حسین کے قدموں پہ گرایا اور گرا کر کہا ساقی کوثر کے بیٹے، علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی چیخیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ماں ہوتی نا، مائیں بیٹھی ہیں نا گھروں میں۔ عزادار بی بی نے کیا کہا ساقی کوثر کے بیٹے حسین، علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی چیخیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی جوان نہیں بیٹھا جس کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ جائے۔ عزادار کا علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی چیخیں برداشت نہیں ہوتی۔ حسین نے کہا لاؤ اصغر میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ عزادارو بس ایک جملہ اور دو صاحب کے فکرے کہہ کے چھوڑنا ممبر۔ عزادارو لے چلا حسین، مارا گیا علی اصغر،
نہیں پڑھا میں نے مسائل پڑھنا ہی نہیں ہے آزاد یارو لے گیا حسین مارا گیا علی اصغر آزاد یارو زندگی گزر گئی مجھے 3 سوالوں کا جواب دینا پھر گھر چلے جانا شب قدر منا لینا اگلے سال منا لینا مجھے اتنا بتاؤ پیغمبر جب جہاد پہ جاتے تھے سارے صحابیوں کو جو شہید ہوتے دفن کرتے تھے علی بھی سب کو دفن کرتے تھے حسین اتنا غریب تھا سوائے علی اصغر کے کسی کو دفن نہ کر سکا اللہ اللہ جوانو ذرا ہاتھوں سے ماتم کر کے ذرا پوچھا دو آزادارو حسین نے صرف علی اصغر کو دفن کیا کسی اور شہید کو دفن نہ کر سکا سفید ریش والے جو صفحہ عذاب پہ زندگی بھر روئے ہو مجھے بتاؤ جو قبر حسین نے دی علی اصغر کو نصیب ہوئی نہیں آزادارو بس آخری جملہ 2 منٹ کا مسائب ہے آزادارو نہیں نصیب ہوئی آزادارو جب گیارہ محرم کا قیامت کا دن آیا منظر پڑھو آزادہ رو زخمی بیویاں لٹے ہوئے خیمے سہمے ہوئے بچے موریان سار سروں سے خون جاری ایک لشکر تیار ہوا 11 محرم کو زمین کربلا میں نیزے لگنے لگے ایک ظالم نے نیزہ مارا رباب دیکھ رہی تھی آزادار لاش اصغر لوگ نیزہ پہ برآمد ہوا رباب تڑپ گئی ہائے میرا لال اجرکم اللہ آپ کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں بڑی آزاداری ہو گئی اب تبسل کر کہو میرے اللہ دم مظلوم کا واسطہ یہ جتنے آئے ہیں کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے جو مانگنے آیا میرے مالک اپنے در کرم سے دے دے آزادارو ماں نے دیکھا میری طرف دیکھنا سارے ماں نے دیکھا نوک نیزہ پہ لاش علی اصغر بلند ہوا لیکن میں کتاب پڑھ رہا تھا آپ سنتے بھی اور ٹھیک سنتے ہیں آزادارو ہاں میں پڑھ رہا تھا کہ سروں کو نیزوں پہ سوار کیا گیا اللہ اکبر سوچو ذرا یہ بات سوچو ذرا لاشا ہو سر ساتھ ہو سانگ لے آنے والا لے آئے سر کاٹے نہیں 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 لاشے سے سر کاٹے نیزے پہ چڑھا دے آزادار و علی اصغر کا سر کیسے کاٹا گیا آزادار اور رباب نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے زندان نوک نیزہ پر وہ لاشا نہیں دیکھا ایک ننہ سا نورانی سر دیکھا چھوٹا سر دیکھتی تھی رباب کہتی تھی میرے لال تیرے تو میری گود میں کھیلنے کے دن تھے تو نے نوک نیزہ کو کیسے پسند کر لیا جوان بیٹھے ہو کون نے نوک نیزہ کو کیسے پسند کر لیا اب میری طرف دیکھنا آزادارو رباب نے نیزے پہ لاشا دیکھا اللہ لعنت کرے اس حرمل پر آزادارو اس نے سانگ لی نیزے سے علی اصغر کو اتارا اتار کر زانو لگایا زانو پہ بچہ سلایا سلا کے خنجر نکالا نکال کے سر دل سے جدا کیا اور رباب کا جگر پھٹ گیا کہا ہے میرا لال ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا تو تجھے تیر بھی لگا تو نیزے پہ بچھڑا ہائے میرا لال خنجر سے تیرا سر جدا ہوا ہائے تیری ماں مر جاتی یہ منظر نہ دیکھتی